السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 صفر، انگریزی تاریخ 4 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکے بنانے والا کارٹونسٹ ہلاک۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پر اس خبر کو پڑھنے والے راہی حجازی کے اور اس خبر کو سننے والے جملہ اہل اسلام سامعین و ناظرین کرام کے ماں باپ اور بچے قربان ہوں، کہ گستاخانہ خاکے بنانے والے سویڈن سے تعلق رکھنے والے کارٹونسٹ لارس ویلکس ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ویلکس 2007 میں بنائے گئے خاکوں کے بعد سے پولیس کی حفاظت میں تھے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سویڈن کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ 75 سالہ لارس ویلکس اتوار کو کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ویلکس کی کار مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں ویلکس سمیت ان کی حفاظت پر مامور دونوں اہلکار بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ ٹرک ڈرائیور زخمی ہے جسے اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ واضح رہے کہ ویلکس نے سال 2007 میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے تھے، جس پر مسلم دنیا کی جانب سے سخت ترین رد عمل سامنے آیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے افغان طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی وجہ ظاہر کیے بغیر معطل کر دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 4 لاکھ فالوورز تھے، جبکہ وہ خود کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اس پر اب تک 29,000 ٹویٹس کر چکے ہیں۔ طالبان ترجمان کی ٹویٹر پر تازہ اور آخری ٹویٹ کابل میں ایک مسجد کے قریب ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں ہے، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ اگست میں ٹویٹر ویب سائٹ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر طالبان ٹویٹر کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں ٹویٹر کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ مسلح حملے میں 2 طالبان اور ایک صحافی سمیت 4 افراد جاں بحق۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں تحریک طالبان کے 2 ارکان، ایک مقامی صحافی اور ایک شہری شامل ہیں۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے مطابق یہ واقعہ ہفتہ 2 اکتوبر کی دوپہر جلال آباد شہر میں پیش آیا۔ واقعے میں 4 ہلاکتوں کے علاوہ مذکورہ مقامی صحافی کا بیٹا اور ایک شہری زخمی ہو گیا۔ کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث افراد کی شناخت کر کے ان کو عدالت کے کٹہرے میں پہنچائے۔ واضح رہے کہ مقتول صحافی معروف سادات کئی برس سے صبح بخیر افغانستان اور آریانہ چینل کے علاوہ ننگرہار میں دیگر مقامی ذرائع ابلاغ کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ طالبان کے حق میں بڑی ریلی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے حامیوں نے ایک ریلی میں کابل کی نئی انتظامیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو کابل کے شمال میں وسیع علاقے میں ہزاروں افراد نے طالبان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ یکجہتی کے اس مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں سول سوسائٹی کے لوگ شریک تھے، جن سے طالبان کے رہنماؤں اور کمانڈروں نے خطاب کیا۔ اگست کے وسط میں کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان کی حمایت میں کیا جانے والا یہ پہلا بڑا مظاہرہ تھا جو کابل کے پہاڑی علاقے کوہ دامان میں منعقد کیا گیا۔ سفید اور سیاہ رنگوں کے ساتھ طالبان کے اہلکاروں نے فوجی وردی اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے حامیوں کے اجتماع کے گرد پریڈ بھی کی۔ اجتماع میں بنائے گئے اسٹیج پر طالبان رہنما بیٹھے تھے، جبکہ ایک جانب قبائلی عمائدین کی نشستیں تھیں۔ کرسیوں پر بیٹھے سامعین میں سے زیادہ تر نے گھروں سے نئی انتظامیہ کی حمایت میں لکھے گئے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ کئی نے سروں پر سفید اور سرخ رنگ کے رومال باندھ رکھے تھے۔ اس موقع پر اسٹیج سے طالبان کے حق میں ترانے بھی نشر کیے گئے، جبکہ اجتماع کے گرد اسلحہ بردار گارڈز بھی کھڑے نظر آئے۔ اجتماع کے شرکاء نے امریکہ کے خلاف اور طالبان کے حق میں نعرے لگائے۔ کابل میں عیدگاہ کے قریب دھماکے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عیدگاہ کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد کے جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان حکام نے کابل کی عیدگاہ مسجد کے قریب دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کہا کہ آج عیدگاہ کے قریب دھماکہ ہوا جس میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے، تاہم انہوں نے اس دھماکے میں ہلاکتوں اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان قاری سید خوستی نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ ہماری ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ سنیچر کو طالبان کے ترجمان اور وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ 3 اکتوبر بروز اتوار دوپہر کابل کی عیدگاہ مسجد میں ان کی والدہ کی وفات پر تعزیتی نشست رکھی جائے گی، جس میں انہوں نے اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کو آنے کی دعوت دی تھی۔ داعش نے سکھ حکیم کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ داعش نے پشاور شہر میں رواں ہفتے کے آغاز میں اقلیتی سکھ برادری کے رکن کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ڈون اخبار کی رپورٹ کے مطابق داعش نے جمعہ کو رات گئے جاری کردہ اپنے بیان میں 45 سالہ ستنام سنگھ کو ان کے اراکین کی جانب سے قتل کیے جانے کی ذمہ داری قبول کی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے ملک میں داعش کی کسی منظم موجودگی سے انکار کیا جاتا ہے، لیکن انتہا پسند گروپ نے حالیہ برسوں میں سیکیورٹی فورسز، مساجد، سیاسی ریلیوں اور مذہبی اقلیتوں پر متعدد حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ستنام سنگھ کو جمعرات کو پشاور میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا اور ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ واضح رہے کہ ستنام سنگھ ایک حکیم تھے جو گزشتہ 20 سال سے پشاور میں مقیم تھے اور جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات کو فروخت کر کے ایک چھوٹا مکتب چلاتے تھے۔ پہلی مرتبہ انتخابات میں شریک تمام خواتین امیدوار ناکام۔ قطر میں پہلی مرتبہ قانون سازوں کے انتخابات میں شریک تمام 26 خواتین امیدواروں میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو سکا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق خواتین امیدواروں نے قطری عوام کی جانب سے انتخاب نہ کیے جانے پر افسوس کیا، تاہم انہوں نے آئندہ انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ ووٹنگ 45 نشستوں والی مشاورتی شورا کونسل کے 30 ارکان کے لیے تھی، جبکہ قطر کے امیر کونسل کے باقی 15 اراکین کے تقرر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوحہ کے ضلع المرخیہ کے انتخابی امیدوار اور 59 سالہ نرسنگ مینیجر عائشہ الجاسم نے کہا کہ تمام مردوں کا ہونا قطر کا ویژن نہیں ہے۔ انہوں نے قطعی خواتین پر زور دیا کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتی ہیں اس کی آواز اٹھانا شروع کریں اور مستقبل میں مضبوط خواتین امیدواروں کو ووٹ دیں۔ مصر ایئر کی پہلی پرواز کی اسرائیل میں آمد۔ مصر کی قومی فضائی کمپنی مصر للطیران کے لوگو والا طیارہ اتوار کو پہلی مرتبہ اسرائیل کی سرزمین پر اترا ہے۔ اسرائیل کی ایئرپورٹس اتھارٹی نے مصر ایئر کی اس پرواز کو تاریخی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے لیے پروازیں مصر ایئر کی ایک ذیلی کمپنی ایئر سینا چلاتی رہی تھی۔ AIA کے ترجمان نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ مصر ایئر اب اپنے بینر تلے اسرائیل کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلائے گی۔ یہ اقدام گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دورہ مصر اور صدر عبدالفتاح السیسی کے درمیان مذاکرات کے بعد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مصر پہلا عرب ملک تھا جس نے سن 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد سن 1994 میں اردن نے صہیونی ریاست کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا اور 2020 کے موسم گرما کے بعد سے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی ان دونوں عرب ممالک کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ کو بشار الاسد کی پہلی فون کال۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اتوار کے روز اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ شامی صدر کا ان سے 1 دہائی قبل شام میں جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا مواصلاتی رابطہ ہے۔ حکام کے مطابق دونوں لیڈروں کے درمیان یہ بات چیت 2 طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف تازہ اقدام ہے۔ اردن شام میں خانہ جنگی کے دوران بشار الاسد کے مخالف باغی گروپس کی حمایت کرتا رہا ہے۔ مغربی ممالک کے حمایت یافتہ شامی باغی بشار الاسد کو اقتدار سے نکال باہر کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان
کی تحریک مان پڑ چکی ہے اور اب وہ شام کے مغربی صوبے ادلب اور اس کے مضافات تک محدود ہو چکے ہیں۔ اردن کے شاہی محل نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں لیڈروں نے دونوں برادر ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔